ناول دی پروفٹ خلیل جبران قسط نمبر 5۔ پھر ایک عورت جو ان سب کی باتیں سن رہی تھی اور خاموش تھی کہنے لگی، ہمیں عقل اور جذبے کے متعلق کوئی بات بتا۔ اور اس نے کہا، تمہاری روح اکثر میدان کارزار بن جاتی ہے جب تمہاری عقل سلیم اور تمہارا فہم خواہشوں اور محرور جذبات سے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ کاش کہ میں تمہاری روحوں کے اندر داخل ہو کر ان لڑنے والوں کے درمیان مصالحت کرا سکتا، میں ثالث بالخیر بن سکتا، میں تمہارے عناصر کے اس مناقشہ اور مجادلہ کو ایک نغمہ وحدت میں منتقل کر سکتا۔ تمہارا فہم اور تمہارے جذبات دونوں تمہاری سمندر پر تیرنے والی روح کے دو پتوار ہیں، اور اگر تمہارے بادبانوں یا پتواروں میں سے ایک بھی پھٹ جائے یا ٹوٹ جائے تو پھر تم موجوں کے سینے پر بے اختیار اور لاچار ہو کر بہا کرو گے، یا سمندر کی سطح پر بے سہارے موجوں کے تمانچے کھایا کرو گے۔ اس لیے کہ تنہا عقل ایک ایسی قوت ہے جو حرکت اور عمل کو روکتی ہے، اور جذبہ بغیر عقل کے ایک شعلہ ہے جو ایسی آگ لگاتا ہے کہ اپنے کو بھی جلا ڈالتا ہے، مگر حرکت اور عمل کا ضامن وہی ہے۔ پس ایسا کرو کہ تمہاری روح تمہاری عقل کو اس بلندی پر پہنچا دے جہاں جذبے کار فرما ہوتے ہیں، تاکہ وہ دونوں مل کر اپنا نغمہ چھیڑیں، تمہاری بے عملی کو عمل کے میدان میں لائیں اور بے لگام عمل کا توازن درست رکھیں، اور اپنی روح کو اجازت دو کہ وہ عقل کو جذبہ رہنما بنائے، تاکہ تمہارا جذبہ ہر روز اپنی آگ میں جل کر پھر اسی آگ سے پیدا ہوا کرے اور تنفس کی طرح اپنی راکھ میں اپنی زندگی محفوظ رکھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی قوت فیصلہ اور اپنی خواہشوں کو اس طرح نوازو کہ گویا وہ عزیز مہمان تمہارے گھر میں مقیم ہیں۔ ایسا تو تم یقیناً نہ کرو گے کہ ایک مہمان کی دوسرے سے زیادہ مدارات کرو، اس لیے کہ جو میزبان دو میں سے ایک مہمان کی زیادہ مدارات کرتا ہے وہ بالآخر دونوں کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہاڑوں کی وادیوں میں جب تم سایہ دار درختوں کی شاخوں کے سائے میں بیٹھو اور پھیلے ہوئے کھیتوں اور سبزہ زاروں کے سکون اور آسودگی میں اپنا حصہ بانٹو، تو اس وقت تمہارا دل فطرت کے خاموش اور پرسکون آغوش میں کہے، عقل مطلق ہماری ہی عقل راحت پاتی ہے۔ اور پھر جب طوفان آئے اور ہوا کا زبردست بازو جنگلوں کو ہلا ڈالے اور بجلی کی چمک اور بادل کی گرج آسمانوں کی عظمت کا اعلان کرے، تب تمہارا دل مرعوب ہو کر کہے، عقل مطلق جذبہ کے دوران خون میں متحرک ہوتی ہے، اور جب تم اس عقل مطلق کی فضائے بسیط میں ایک نفس حیات ہو، اور جب تم اس کی وسعت لامتناہی میں، اس کے صحرائے عظیم میں کسی تناور درخت کا محض ایک پتا ہو، تو تم کو کیا زیبا ہے کہ عقل سے راحت پاؤ اور جذبے کے اندر حرکت کرو۔ پھر اس مجمع سے نکل کر ایک عورت آئی، اس نے پکارا، ہم سے کچھ درد کا حال بیان کر۔ اس نے کہا، تمہارا درد گویا اس صدف کے ٹوٹنے کی تکلیف ہے جس کے اندر تمہارا فہم بند ہے۔ وہ ایک حیات اعلیٰ کی ولادت کا دروازہ ہے۔ جس طرح ضرور ہے کہ ایک پھل کا سخت چھلکا ٹوٹے تاکہ اس کا مغز باہر آ سکے، جس طرح ضرور ہے کہ شگوفے کا سینہ چاک ہو تاکہ پھول کی پتیاں باہر آ سکیں، اسی طرح ضرور ہے کہ تم بھی اپنے صدف کے ٹوٹنے کا دکھ برداشت کرو، اور اگر تمہارا دل اس قابل ہو کہ زندگی کے روزانہ پیش آنے والے معجزوں کو دیکھ سکے، تو تمہارے لیے تمہارا دکھ تمہاری مسرتوں سے کچھ کم دل نواز نہ ہوگا، اور دل کی فضا کے ان موسموں کو تم اسی طرح قبول کر لو گے جس طرح تم اپنے کھیتوں کے لیے موسموں کا تغیر پسند کرتے ہو۔ پس جب غم کا سخت اور تکلیف دہ موسم تم پر گزرے تو تم سنجیدگی اور استقامت کے ساتھ اپنی اس حالت کا مطالعہ کرو گے۔ تمہارا بہت سا دکھ تمہارا ہی انتخاب ہے، وہ در حقیقت ایک کڑوی دوا ہے جو تمہارے نفس خفی کے امراض کا علاج کرنے کے لیے تمہارا طبیب تمہیں پلاتا ہے۔ پس طبیب پر بھروسہ کرو اور اس کی دوا خاموشی اور سکون قلب کے ساتھ پی جاؤ، اس لیے کہ جراح کا ہاتھ خواہ کتنا ہی بھاری اور سخت ہو مگر وہ دست قدرت کے اشاروں پر کام کرتا ہے، اور طبیب جو پیالہ تمہارے لیے لاتا ہے اس سے خواہ تمہارے لب جل جائیں مگر ہے وہ اس مٹی سے بنا ہوا جس کو کمہار نے اپنے آنسوؤں سے نرم کیا تھا۔ پھر ایک شخص بولا، ہمیں کچھ اسرار خودی کے متعلق بتا۔
اس نے کہا، خاموشی اور سکون کی حالت میں تمہارا دل دن اور رات کے تمام رازوں سے واقف ہو سکتا ہے، مگر تمہارے کان منتظر رہتے ہیں کہ تمہارے دل کا علم ان تک پہنچے۔ تم چاہتے ہو کہ وہ راز جو تمہارے دل میں ہمیشہ واضح رہتا ہے الفاظ کے پیکر میں تمہارے کانوں تک بھی آئے۔ تم چاہتے ہو کہ اپنے تصور کے عریاں جسم سے اپنی انگلیوں کو مس کر سکو، اور بہتر ہے کہ ایسا ہی ہو۔ تمہاری روح کی گہرائی کا چشمہ ضرور ہے کہ لبریز ہو کر چھلکے اور شور مچاتا ہوا سمندر کی طرف دوڑے۔ تب تم سمندر کی بے پایاں گہرائی کے خزانے تمہاری آنکھوں کے سامنے روشن ہو جائیں گے، مگر نامعلوم خزانوں کو کسی ترازو میں تولنے کی کوشش نہ کرو، نہ اپنے علم کی گہرائی کو لکڑی یا ڈوری کے پیمانے سے ناپنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ تمہارا وجود معنوی ایک ایسا سمندر ہے جو بے پایاں اور ناپیدا کنار ہے۔ یہ نہ کہو کہ میں نے حق کو پا لیا، بلکہ صرف اتنا کہو کہ میں نے بہت سی حقیقتوں میں سے صرف ایک حقیقت کا علم حاصل کر لیا۔ یہ نہ کہو کہ میں نے روح کا راستہ معلوم کر لیا، بلکہ صرف یہ کہو کہ میں راستہ چلتے چلتے ایک جگہ اپنی روح سے دوچار ہوا، اس لیے کہ روح کے راستے بہت ہیں اور وہ نہ ایک مقرر راستے پر چلنے کے لیے مجبور ہے، نہ جنگل کے ایک پودے کی طرح پابگل ہے۔ روح جب پھلتی ہے اور پھولتی ہے تو اس طرح پھولتی ہے جس طرح ہزار پتیوں والا کنول۔ کچھ تعلیم اور تعلم کے متعلق ہمیں ہدایت کر، ایک مدرس نے کہا۔ اس نے جواب دیا، کوئی شخص تم کو ایسا علم نہیں بتا سکتا جو خود تمہارے اندر، تمہارے ادراک کے افق پر نیم خوابیدہ موجود نہ ہو۔ وہ مدرس جو مسجد کی دیواروں کے سایہ میں یا مدرسے کی محراب کے نیچے اپنے شاگردوں کے ساتھ علم کے متعلق گفتگو کرتا ہے، وہ فی الحقیقت اپنا علم ان کو نہیں دیتا، بلکہ صرف اپنا ایمان اور اپنی محبت ان کو عطا کرتا ہے۔ اگر وہ صاحب فہم ہے تو تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے خانہ عقل میں گھس آؤ، بلکہ خود تمہارے دل کے آستانے کی طرف تم کو راستہ بتاتا ہے۔ ایک نجومی خلا، بسیط اور اجرام فلکی کے متعلق اپنے علم کا تم سے ذکر تو کرتا ہے، مگر وہ اپنے ادراک ماہیت اشیاء، اپنی قوت تمیز کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اگر ایک مغنی اپنا راگ تمہارے سامنے گا اور بجا تو سکتا ہے، مگر تم کو وہ کان نہیں دے سکتا جو اس کے نغمے پہچانتے ہیں، نہ وہ آواز دے سکتا ہے جو اس نغمے کو فضا میں بلند کرتی ہے۔ اور وہ جو ریاضی اور علم اعداد و شمار کا ماہر ہے، وہ تمہیں وزن اور پیمانے کے قاعدے تو بتا سکتا ہے، مگر وہ وزن اور پیمانے کی وسعت میں تم کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ کسی شخص کے من کی موج، کسی شخص کی بصیرت دوسروں کی نظر کو پرے پرواز نہیں دے سکتی۔ پس جس طرح تم میں سے ہر ایک عقل کل کے وسیع علم میں فردن باندازہ اہلیت اپنی جگہ پاتا ہے، اسی طرح تم میں سے ہر ایک دنیا اور ماورائے دنیا کے متعلق اپنا علم سب سے جدا رکھتا ہے۔ یہ علم مشترک نہیں ہوتا، اس کی وسعت اپنے اندر انسانوں کے اشتراک کو توہین آمیز سمجھتی ہے۔ پھر ایک نوجوان آگے بڑھا، اس نے کہا، دوستی اور یاری کے متعلق ہمیں کچھ بتا۔ اس نے جواب دیا، تمہارا دوست وہ احتیاج ہے جو پوری ہو گئی ہو، وہ تمہارا کھیت ہے جس میں تم محبت کی تخم پاشی کرتے ہو، اسی کھیتی کو تم تشکر اور امتنان کے ساتھ کاٹتے ہو۔ وہ تمہارا دسترخوان اور تمہارے گھر کا آتشدان ہے، اس لیے کہ تم اپنی بھوک لے کر اس کے پاس جاتے ہو اور اپنے لیے آسائش اس سے طلب کرتے ہو، اور جب تمہارا دوست اپنے دل کی بات تم سے کہتا ہے تو تم کو نہ اپنے دل کی نہیں متردد کرتی ہے، نہ تم اس کو اپنی ہاں سے محروم رکھتے ہو، اور وہ جب خاموش ہوتا ہے تب بھی تمہارا دل اس کے دل کی گفتگو سننے سے عاری نہیں ہوتا، اس لیے کہ بغیر الفاظ کے مدد کے دوستی کے افکار، تمام خیالات، تمام خواہشات، تمام توقعات، تمام ارادے پیدا ہوتے ہیں، اور ان سے دوستوں کے لیے ایک مسرت حاصل ہوتی ہے بے طلب،
جب تم دوست سے جدا ہونے لگو تو رنج نہ کرو، اس لیے کہ جو چیز اس کے اندر تمہیں عزیز ہے ممکن ہے کہ اس کی غیبت میں وہ چیز زیادہ واضح ہو جائے۔ جس طرح پہاڑ جب اس پر تم چڑھ رہے ہو اپنی حیات مجموعی میں اتنا صاف نظر نہیں آتا جتنا دامن کوہ سے سر بلند نظر آتا ہے، اور دوستی کا کوئی مطلب نہ ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ تم دوست کے ساتھ ایک مشترک روحانی گہرائی میں شریک ہو جاؤ، اس لیے کہ محبت یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بھید واضح ہو جائے۔ جو محبت صرف یہ چاہتی ہے وہ محبت نہیں، ایک جال ہے پھیلا ہوا جس میں اکثر وہ پھنستی ہے جو بے نتیجہ ہوتی ہیں۔ جو کچھ تمہارے اندر بہتر اور اعلیٰ تر ہے وہی دوست کو دو۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ تمہارے مد کے جزر کو بھی دیکھے تو اس کو اپنے دریائی طغیانی بھی دکھا دو، اس لیے کہ وہ دوست ہی تمہارا کیا ہے جس کو تم صرف اس لیے ڈھونڈتے رہو کہ تم اس کی صحبت میں اپنا خالی وقت گزار سکو، وہ ساعتیں جو تم پر گراں ہیں۔ بلکہ دوست کو تو اس وقت ڈھونڈو جب تم بیداری عمل کا وقت گزارنا چاہو، اس لیے کہ دوست کا کام تو یہ ہے کہ وہ تمہارے تقاضوں اور تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے، نہ یہ کہ تمہارے اوقات کے خالی کاسہ کو بھرا کرے۔ اور دوستی کی حلاوت میں اپنے تبسم کو ملا دو اور اپنی مسرتوں کو مشترک کر لو، اس لیے کہ جب زندگی کی معطر شبنم دل پر گرتی ہے تب ہی اس کے دروازے کھلتے ہیں اور وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر بستی کے اہل علم و فضل میں سے ایک نے کہا، کچھ ذوق گفتار کے متعلق ہمیں بتا۔ اس نے کہا، تم اس وقت بولتے ہو جب تمہارے افکار سکون سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جب تم اپنے دل کی خاموش تنہائی میں ٹھہرنا امکان سے باہر پاتے ہو، اس وقت تم اپنے لبوں پر آ بیٹھتے ہو جہاں زبان اور آواز سے تم کھیلتے ہو، اور تمہاری گفتار کے ہجوم میں اکثر تمہارے افکار پامال اور قتل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ تفکر فضائے بسیط کا ایک پرندہ ہے اور گفتار کے قفس میں اپنے پر تو کبھی کبھی کھولتا ہے مگر اڑ نہیں سکتا۔ تم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو باطونی لوگوں کی طرف صرف اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کی تنہائی سے ڈرتے ہیں۔ ان کے افکار کی تنہائی ان کی روح کی عریانی سے ان کو خبردار کرتی ہے، اور اس منظر سے وہ بھاگنا چاہتے ہیں، اس عریانی کو وہ بلا دینا چاہتے ہیں، اس لیے وہ جلدی اور بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بولتے ہیں بغیر علم یا دور اندیشی کے، اور برسرِ راہ ایسے حقائق کو نادانستہ بے نقاب کرتے ہیں جن کو وہ خود بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے اندر حق کو روشن اور زندہ رکھتے ہیں مگر اس کو الفاظ میں ادا نہیں کر سکتے، اس کی عریانی کو لباس کا جامہ پہنا نہیں سکتے، اس کو دل کی خلوت سے زبان کی جلوت میں لانے کی یا تو ہمت نہیں رکھتے، یا مختار نہیں ہیں اور مجبور ہیں، یا چاہتے نہیں باوجود یہ کہ کر سکتے ہیں۔ ایسوں کے سینے میں روح بیان خاموش رہتی ہے مگر وہ خاموشی شعریت سے لبریز ہوتی ہے۔ جب تم بازار میں یا کسی گلی میں اپنے دوست سے ملو تو اپنی روح کو اجازت دو کہ وہ تمہارے لبوں کو متحرک اور تمہاری زبان کی رہنمائی کرے، تاکہ تمہاری زبان کا طائر حق بولے اور تمہارے دوست کے کانوں میں تمہارے دل کی حقیقت اعلیٰ اس طرح ایک پرکیف یادگار ہو جس طرح تمہاری آنکھوں کے سرخ ڈوروں میں کیف شراب باقی رہ جاتا ہے اس وقت جب کہ بادائے ناب بے رنگ ہو چکتا ہے اور مینائے میں ٹوٹ چکتی ہے۔ پھر ایک جوتشی نے کہا، آقا، میرے آقا، کچھ ایام حیات کے متعلق بھی فرما۔ اس نے کہا، تم چاہتے ہو کہ اپنی زندگی کے وقت کو ناپ لو، حالانکہ وہ ناپا یا تولا نہیں جا سکتا۔ تم چاہتے ہو کہ وقت اور موسم کے مطابق اپنے عمل اور اپنی روح کا راستہ تجویز کر لو۔ تم سمجھتے ہو کہ وقت ایک دریا ہے جس کے کنارے بیٹھ کر تم بہتے ہوئے پانی کی سیر کر سکتے ہو، مگر تمہارے اندر جو ایک چیز ہے جس پر وقت کی پابندیاں عائد نہیں ہوتی، اس کو معلوم ہے کہ زندگی میں وقت اور ساعت کا کوئی حساب نہیں، اور اس کو معلوم ہے کہ گزشتہ کل آج کے اندر محض ایک نقش ماضی ہے بے اصل، اور آئندہ کل آج کا ایک خواب ہے تصور فریب۔
اور اسے معلوم ہے کہ تمہارے اندر جو شے نغمہ پیرا اور متفکر ہے وہ ابھی اسی ایک ساعت اول کی حدود میں مقیم ہے۔ جس ساعت اول میں آسمان پر ستارے بکھیرے گئے تھے، تم میں سے کون ہے جو یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر محبت کرنے کی اہلیت لا انتہا موجود ہے؟ مگر کون ہے جو یہ محسوس نہیں کرتا کہ وہی محبت جو انتہا ہے وہ اس کے محدود وجود کے اندر محدود اور پابند ہے؟ اس کے افکار عشق یکے بعد دیگرے کسی مقررہ سلسلے میں حرکت نہیں کرتے، نہ اس کے اعمال کسی معین ترتیب میں ایک دوسرے کے متعاقب پیدا ہوتے ہیں۔ اور کیا محبت کی طرح وقت بھی غیر منقسم اور لا انتہا نہیں ہے اور ایک بے قید رفتار نہیں؟ لیکن اگر تم مجبور ہو کہ اپنے افکار کے اندر وقت کو موسموں اور زمانوں میں تقسیم کرو تو ہر موسم کو دوسرے موسموں پر محیط کر لو اور اپنے آج کو ماضی کی یاد سے اور مستقبل کی امیدوں سے بغل گیر ہونے دو۔ پھر بستی کے چودھریوں میں سے ایک نے کہا، ہم کو نیک و بد کا فرق بتا۔ اس نے کہا، جو کچھ تمہارے اندر نیک ہے اور خوب ہے اس کا تو میں ذکر کر سکتا ہوں، مگر جو کچھ زشت اور بد ہے اس کا متعلق کیا کہوں؟ اس لیے کہ بد سوائے اس نیک کیا اور کیا ہے جس کی صورت کو اشتہا اور خواہش کے کرب نے فسخ کر ڈالا ہو۔ یعنی واقعہ یہ ہے کہ جب نیک بھوکا ہوتا ہے تو وہ اندھیرے غاروں میں بھی اپنی غذا تلاش کرتا ہے، اور جب وہ پیاسا ہوتا ہے تو وہ گندا پانی بھی پی لیتا ہے۔ تم اسی وقت تک نیک ہو جب تک تم اور تمہارا وجود معنوی ہم نفس ہیں، لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو تو ضرور نہیں کہ تم بد ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اگر گھر کے اندر والے متفق نہ بھی ہوں تو ضرور نہیں کہ اس کے اندر چور داخل ہو جائیں۔ ممکن ہے کہ گھر کے اندر کا نفاق محض گھر کے اندر ہی محدود رہے اور اس سے زیادہ کچھ نہ ہو، جیسے کہ یہ ممکن ہے کہ جہاز کا پتوار ٹوٹ جائے اور پھر بھی وہ سمندر پر جھکولے لیتا رہے، اور ضرور نہیں کہ وہ سمندر کی تہہ میں غرق ہو ہی جائے۔ تم اس وقت تک نیک ہو جب تک کہ اپنے وجود کا کوئی حصہ دوسروں کو دے سکو، اور نہ تم صرف اس لیے بد ہو سکتے ہو کہ تم اپنے لیے کچھ حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہو۔ اس لیے کہ جب تم دنیا یا فطرت سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو تو تمہارا حال اس درخت کی جڑ کا سا ہوتا ہے جو مجبور ہے کہ زمین کے اندر زمین سے لپٹی رہے اور زمین کے سینے سے اپنی غذا حاصل کرے۔ وہ یہ نہ کرے تو کیا کرے؟ یقیناً درخت کے پھل کو اس کی جڑ سے یہ کہنے کا حق حاصل نہیں کہ تو بھی میری طرح ہو جا رس سے بھرا ہوا، اور یہ کہ تو بھی میری طرح دوسروں کو اپنی نعمت تقسیم کر۔ اس لیے کہ جس طرح پھل کے لیے ضرور ہے کہ وہ اپنی نعمتیں دوسروں کو دے، اسی طرح جڑ کے لیے ضرور ہے کہ وہ دوسروں سے اپنی غذا حاصل کرے۔ تم نیک ہو جب تم بیداری کی حالت میں متکلم ہو، لیکن اگر تم خواب کی حالت میں بھی بڑبڑاتے رہو تو یہ ضرور نہیں کہ تم بد سمجھے جاؤ۔ ایک لڑکھڑاتی زبان بھی اگر خیر مسلسل گفتگو کرے تو وہ معوف یا مجہول نہیں ہے۔ اسی طرح جب تم اپنی منزل کی طرف مردانہ وار قدم بڑھاؤ تو تم ضرور نیکوکار ہو، مگر تم بدکار نہیں کہے جا سکتے۔ اگر تم منزل کی طرف لنگڑاتے ہوئے جاؤ، وہ لوگ بھی جو لنگڑا کر چلتے ہیں بہرحال آگے ہی بڑھتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو بالکل نہیں چل سکتے وہ درماندہ بھی منزل کے خواب دیکھتے ہیں۔ البتہ تم کہ قوی اور تیز گام ہو، اس کا خیال رکھو کہ کبھی لنگڑوں کے سامنے خود بھی نہ لنگڑانے لگو۔ یہ سمجھو کہ مروت یا مہربانی اس کی مقتضی ہے۔ بس تم بڑھے چلو اور لنگڑوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، اس لیے کہ وہ بھی تمہاری ہی منزل کی طرف آ رہے ہیں، اور تمہاری رفتار سست بھی ہو تو اپنے کو لنگڑا نہ سمجھو۔ تمہاری زندگی کے ہزاروں پہلو وہ ہیں جو نیکی کے حامل ہیں، اور یہ ضرور نہیں کہ تم نیک نہ ہو تو لازماً بد ہو جاؤ۔ زیادہ سے زیادہ کوئی یہ کہہ دے گا کہ تم کاہل ہو اور گم کردہ راہ، مگر گم کردہ ضرور نہیں کہ خود بھی گم ہو جائے۔ افسوس ہے کہ ہرن کچھوے کو تیز رفتاری نہیں سکھا سکتا، مگر وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ رفتار سب اسی کے لیے ہے اور کچھوے کے حصے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پس نیک و بد کے امتیازات میں الجھنے والوں، حقیقت صرف یہ ہے کہ وہ جو تمہارے اندر خواہشوں کا ایک رجحان ہے کسی وجود عظیم کی طرف،
وہی نیکی کی اصل ہے، اور وہ رجحان تم سب میں موجود ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بعض کے اندر وہ رجحان ایک بہت تیز بہتے ہوئے دریا کی مثل ہے جو اپنی پوری طاقت سے سمندر کی طرف بڑھا چلا جاتا ہے، پہاڑیوں کے تمام راز اور جنگلوں کی تمام موسیقی اپنی گود میں لیے ہوئے۔ اور بعض کے اندر وہ ایک چھوٹا سا چشمہ ہے جو کچھ دور بہہ کر زمین کے کسی نشیب میں رک جاتا ہے اور وہیں زمین اس کو چوس لیتی ہے۔ سمندر تک وہ اکثر نہیں پہنچ پاتا، لیکن اس کا بہاؤ ہمیشہ سمندر کی طرف ہوتا ہے۔ بس وہ شخص جس کی قوت طلب زیادہ ہے کبھی اس شخص سے کمزور ہے، ہرگز یہ نہ کہے گا کہ تو کیوں سست اور مجہول ہے اور تیرے قدم کیوں رکتے ہیں۔ اس لیے کہ جو لوگ واقعی نیک ہوتے ہیں وہ کبھی کسی ننگے سے یہ سوال نہیں کرتے کہ تیرے کپڑے کہاں ہیں، نہ وہ کسی خانمہ برباد سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا گھر کیوں اجڑ گیا۔